ایرانی خبر ایجنسی ارنا نے کہا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر آج تہران کا دورہ کریں گے۔ ارنا نے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے حوالے سے بتایا کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر دورہ ایران میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کا مقصد ایران پاکستان دو طرفہ تعاون مضبوط بنانا ہے۔ یہ دورہ خطے میں امن اور سلامتی کو مضبوط بنانے میں پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار برطانیہ کے 5 روزہ دورے پر لندن پہنچ گئے۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوگی۔ سیکرٹری جنرل بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن سے بھی ملاقات شیڈیول۔ صومالی قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال پاکستانی عملے کے معاملے پر بات چیت ہوگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ازبیک ہم منصب سے رابطہ، باہمی دلچسپی کے امور اور کرغزستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس پر گفتگو۔ مشترکہ ترجیحات مزید آگے بڑھانے پر بھی اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا SCO سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات کرنے پر اتفاق۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس میں نیا موڑ۔ GNN 28 جولائی کی CCTV فوٹیج منظر عام پر لے آیا۔ نرسری میں رکشہ، مشکوک افراد کی آمد و رفت، 5 سے 7 افراد کی آمد و رفت بھی ریکارڈ ہوئی۔ مشکوک افراد کا سفید آلٹو کو اشارہ اور پھر رکشے کی روانگی۔ نئی CCTV فوٹیج نے کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ فوٹیج میں رات کے وقت لاش ملنے کا مقام پر گہرا اندھیرا دکھائی دیتا ہے، جبکہ مسجد کے کیمرے میں 2 افراد کو جائے وقوع کی جانب جھانکتے دیکھا گیا۔ دن کی روشنی میں نرسری کے اندر ایک رکشہ اور اس کے اطراف 5 سے 7 افراد کی آمد و رفت بھی ریکارڈ ہوئی۔ نرسری سے نکلنے والے ایک شخص نے صفورہ کی جانب سے آنے والی سفید آلٹو کو اشارہ کیا۔ سفید آلٹو گاڑی بغیر رکے آگے بڑھ گئی۔ صبح 8:48 پر رکشہ سٹارٹ ہوا۔ 2 افراد پیدل اس کے قریب پہنچے اور ایک شخص رکشے میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ دوسرا نرسری واپس چلا گیا۔ 28 جولائی کو مسجد کے کیمرے میں میر رضا نظر نہیں آئے۔ انہیں آخری بار صبح 4:38 پر CCTV میں دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد میر رضا کہاں گئے؟ سوال اب بھی برقرار۔ سندھ کابینہ کا میر رضا علی کی ہلاکت پر انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ تحقیقات سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج کی سربراہی میں ہوں گی۔ میر رضا کی فیملی نے سندھ کابینہ کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں آج سندھ ہائی کورٹ میں GIT بنانے کی سفارش کریں گے۔ امریکی معاشی جنگ کے آگے ایران ڈٹ گیا۔ تہران کا مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان۔ تمام امریکی چالیں ناکام قرار دے دیں۔ ایران وینزویلا نہیں بنے گا۔ صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک جواب۔ کہا امریکی دباؤ کے آگے ایران کبھی نہیں جھکے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ٹرمپ کی معاشی جنگ کو وہی پرانی امریکی غنڈہ گردی قرار دے دیا۔ اقتصادی جنگ جاری رہی تو تیل کی ایک بوند بھی برآمد نہیں ہونے دیں گے۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ میجر جنرل محسن رضائی نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں معاشی جنگ کی صورت میں آبِ ہرمز اور خلیج فارس سے تیل کی برآمد روک دیں گے۔ امریکی اقتصادی جنگ کی حمایت بھی جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کی کمیٹی نے آبِ ہرمز میں جہازوں سے فیس وصولی کی منظوری دے دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایندھن، انشورنس، حفاظت اور دیگر خدمات کی عوض فیس وصول کی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی الوداعی ملاقات۔ صدر مملکت کا 2 طرفہ تعلقات کے فروغ، سیاسی، اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں خدمات پر خراج تحسین۔ آصف علی زرداری نے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی مستقل حمایت کو سراہا۔ سعودی سفیر کا تعاون پر پاکستانی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں پارٹی صدر نواز شریف سے ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال اور اہم امور پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے بانی PTI کو اسپتال منتقل کرنے کے فیصلے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے شفا اسپتال کی بجائے پرمس چیک اپ کی وجوہات بتائیں۔ PTI کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست اور اس کے قانونی جواب کے حوالے سے مشاورت۔ نواز شریف نے کہا پاکستان مزید کسی سیاسی اور آئینی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی شرکت کی۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا اہم مرحلہ۔ شاہ غلام قادر کی زیر صدارت مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا مظفرآباد میں اہم اجلاس۔ پارٹی قیادت سمیت تمام نو منتخب ممبران کی شرکت۔ اجلاس میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی سے متعلق لائحہ عمل پر مشاورت۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب سے متعلق بھی لائحہ عمل پر بات چیت کی گئی۔ شرکا کا نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ پارلیمانی پارٹی کا نظریہ الحاق پاکستان اور کشمیر بنے گا پاکستان پر کاربند رہنے کا ادا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج پاکستان کے اقدامات کی مکمل حمایت کا اعلان۔ اور شدید گرمی کے بعد اٹلی میں طوفانی ہواؤں نے کئی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ اٹلی کے ایئرپورٹ پر کھڑے طیارے طوفانی ہواؤں سے الٹ گئے۔ کئی مقامات پر درخت بھی اکھڑ گئے۔